نبوت اور وحی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو کیا ہدایت آنا بند ہو گئی؟ کیا ہدایت ختم ہو گئی؟ جبکہ ہدایت کو تو تا قیامت چلتے رہنا چاہیے، جبکہ برائی ابھی تک باقی ہے۔ سب سے پہلے جو انبیاء وغیرہ آتے تھے وہ تمام کسی علاقے کے اوپر ہوتے تھے یا کسی قوم کے اوپر۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ والی عاد اخاهم ہودا والی ثمود اخاهم صالحا والی مدین اخاهم شعیبا۔ تمام انبیاء کو کسی ایک علاقے یا کسی ایک قوم کے ساتھ مختص کر دیا گیا، لیکن جب آخری نبی کے بارے میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تمام انسانیت کے لیے ان کو بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا عدیل بھائی، کچھ ہمیں ذرا ختم نبوت کے بارے میں بتائیے کہ یہ ختم نبوت ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ہمارے نظر میں ایک ایسا نظریہ ہے جس پہ تمام امت مسلمہ کا اکتفا ہے، کوئی اس کے اندر شک و شبہات کی گنجائش ہے نہیں۔ علماء نے اپنا بھرپور اس معاملے میں حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، لیکن تھوڑا سا ایک اگر کانسیپچول بیسس پہ میں پوچھنا چاہوں کہ واٹ از ختم نبوت، تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی شخص کے والد نہیں ہے، کسی شخص کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اگر ہم کنسیپچول بات کریں تو جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نبی کی آل، نبی کی ذریت میں اسے رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت کا سلسلہ چلا، اور دوسری طرف ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آل تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت کے چراغ کو پیدا فرمانا تھا اور اس پر نبوت کی تکمیل فرمانی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں پر ایسا ہے کہ حضرت اسحاق سے لے کر جو نبوت کا سلسلہ چلتا گیا وہ حضرت عیسیٰ پر رک گیا، اور حضرت اسماعیل سے لے کر آپ دیکھیں کوئی ان کے بعد نبی نہیں آیا۔ اگر ڈائریکٹ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ان کے بعد پھر نبوت کا اختتام ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ بلوغت سے پہلے ہی وصال فرما گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ آپ کے جانشین، آپ کے جو ہے اولاد میں سے ہی ہوتا، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں گزشتہ انبیاء میں کہ گزشتہ انبیاء کے اندر ان کی اولاد میں ہی نبوت منتقل ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر چلتے چلے جاتے حضرت موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ایک خاص کر دیا کہ اس میں بس ایک ہی نبی آئیں گے، اور جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے ہیں ان لوگوں نے اپنی وحی کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے اپنی قوموں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے بعد ایک نبی ایک آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی آنے کی خوشخبری ان انبیاء نے دی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جاتا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اب دیکھیں نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یہ کسی ایرے غیرے کا کلام تو نہیں ہے، یہ اس قادر مطلق ذات کا کلام ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب سے پہلے جو انبیاء وغیرہ آتے تھے وہ تمام کسی علاقے کے اوپر ہوتے تھے یا کسی قوم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ہم نے اتارا، وإلی عاد اخاهم ہودا وإلی ثمود اخاهم صالحا وإلی مدین اخاهم شعیبا۔ تمام انبیاء کو کسی ایک علاقے یا کسی ایک قوم کے ساتھ مختص کر دیا گیا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی، آخری نبی کے بارے میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تمام انسانیت کے لیے ان کو بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا، اب ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ باقی دیگر سوالات انبیاء بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایک چیز کو کہ ایک چیز کی شروعات ہوئی، وہ چیز ختم ہوئی تو وہ واپس شروع بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک کام کرنا شروع کیا، ایک نیک کام میں نے کیا، میں تو چاہوں گا وہ نیک کام کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جیسے لیٹ سپوز کہ نبوت اور وحی ہدایت کا ذریعہ ہے،
تو کیا ہدایت آنا بند ہو گئی؟ کیا ہدایت ختم ہو گئی؟ جبکہ ہدایت کو تو تا قیامت چلتے رہنا چاہیے، جبکہ برائی ابھی تک باقی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میرے نبی نے اپنی احادیث کے ذریعے سے بتلایا فضلت علی الانبیاء بست، یعنی کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں سے جو ہے فضیلت دی گئی ہے. مجھے جوامع الکلم دیا گیا، جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا، میری جو مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں خاتم النبیین ہوں. آپ نے جو بات کی نا نبوت کا آنا، ختم نبوت پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ آئیے خاتم کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ خاتم کیا چیز ہے. تو عربی کی جو ڈکشنری ہے، ہم عربی کی ڈکشنری کو دیکھیں گے کہ عربی کی جو ڈکشنری ہے، ہم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو عربی کی ڈکشنری میں یہ ختم کا جو معنی ہے یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لغت میں کیا ہے یہ؟ تو ختم کے جو معنی ہیں یہ مہر لگانے کے، ٹھیک ہے، بند کرنے کے، اس کے ساتھ ساتھ آخر تک پہنچ جانے کے، اس کے ساتھ ساتھ کسی کام کو پورا انجام دینے کے معنی میں. اگر ہم دیکھیں عربی کے اندر ختم العمل، ایک کام کو جو ہے نا مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد ختم الاناء، یعنی کہ ایک جو برتن ہے اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا، مطلب اب برتن پر ڈھکن ڈھکا ہوا ہے نا، تو اس ڈھکن سے نہ چیز کوئی اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے. ختم الکتاب، یعنی کہ جو خطوط ہوتے ہیں. اب خطوط جب پہلے کے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے نا، وہ خطوط، اب دیکھیں یہ ایک کاپی ہے، اسے ہم خط سمجھ لیں. اب اسے ہم نے بند کر دیا نا، تو یہاں پر ایک خط لگا دیا گیا. اب وہ اس لیے لگایا جاتا تھا تاکہ جو ہے اس چیز میں سے کوئی چیز باہر نہ آ سکے، اور اس چیز میں سے اس چیز کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو سکے، ہاں ایڈیشن نہ ہو سکے. ایسا ہو سکتا ہے نا جیسے میں نے ختم نہیں لگایا تو اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی تحریر لکھ سکتا ہے، تو یہاں پہ ختم لگا دیا، تو اب وہ جب دوسرے بادشاہ کے پاس جائے گی تو وہی اسے کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہے یہاں پر. اور دوسرا ختم القلوب، قلب، ختم القلب کا یہ ہے کہ بھائی اب جو دل میں جو بات ہے نا بس وہ وہیں تک جم چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں آ سکتی سمجھ میں، نہ یہاں سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے. جو لوگ گمراہ ہیں اس پر انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کے بات کریں گے، وہ اسی ذریعے سے جو ہے نا عوام کو گمراہ کرتے ہیں. ختم کا مطلب ہے نبیوں کا مہر لگانا، اور نبیوں کا مہر لگانا سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا نبی نے مہر لگا دی تو اس سلسلے سے نبوت کا سلسلہ آگے چلتا چلا گیا. یہ کوئی ڈاک نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا مہر لگا دی اور جو ہے نا ہر ڈاک پہ وہ مہر چل رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی ایک مکمل ایک ختم لگ گئی ہے. میرے نبی نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب جو ہے نا دین مکمل ہو گیا ہے، تو اب ایک ختم لگ گئی ہے، ایک مہر لگ گئی ہے، تو اس میں سے نہ کچھ باہر جائے گا اور نہ کچھ اندر آئے گا. اب جتنے نبیوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی کا ظہور ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نبی کا ظہور نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا، بے شمار احادیث کے ذریعے سے ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 شخص ایسے ہوں گے جو کذاب ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ بھئی میں نبی ہوں، لیکن یہ سب کیا ہوں گے؟ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ میں جو ہے خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ نبوت نے اپنا عروج پا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے دین کو مکمل فرما دیا اللہ کے نبی کے اوپر، اور وہاں پہ نبوت کی مہر لگ گئی. اب آپ نے پھر حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں. لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر سال میں 2-3 دفعہ ہی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ تعداد تو میرا خیال ہے 100 سے تجاوز کر گئی. اچھا 30 جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار ہیں ان کے بارے میں جو حدیث ہے وہ اس میں ہے کہ ان کی جو فین فالوونگ ہوگی یہ کسی قدر زیادہ ہوگی، انفلوئنس ہوگا، انفلوئنس، یعنی کہ ان لوگوں کے جو ہے نا ایک پورا مکمل ایک گروپ بن چکا ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان کی ایک بہت بڑی فین فالوونگ ہے اور وہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کرتے جا رہے ہیں. ایسے تو جو ہے ہر صدی میں ہر کسی نہ کسی زمانے میں لوگوں نے جھوٹے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کی کوئی خاص کوئی فین فالوونگ نہیں تھی. وہ کھڑے ہوئے اور ویسے ہی جہنم واصل کر دیے گئے، یا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، یہ بات مجھے آپ کی سمجھ آ گئی. اچھا آپ نے فین فالوئنگ کی بات کی،
دل بھائی ایک بیسک مسلمان ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے دل میں تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. ہم بولتے ہیں قرآن کے پاس اتھارٹی ہے، قرآن سچ بتاتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کہتا ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ سچ کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں نبوت پہ مہر لگا دی گئی ہے میری نبوت کے اوپر کہ میں خاتم النبیین ہوں، پھر ایسے کیا اسٹرانگ عقیدے ہیں، ایسے کیا اسٹرانگ بلیفس ہیں کہ سر ظفر اللہ خان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ایکس پریزیڈنٹ، ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبل پرائز ونر، احمد جو کہ ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ اس چال میں پھنس جاتے ہیں. تو ایسے کیا اسٹرانگ بلیوز ہیں کہ سب اس راہ کے اوپر گامزن ہیں اور ان کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ اس جال میں پھنس نہیں جاتے، یہ ایک سازش کے ذریعے سے، ایک منصوبے کے تحت انہیں اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو ہم لوگ تو اپنے آنے کے دنیا میں مقصد کو بھول چکے ہیں نا. بیسیکلی ہم لوگ تو وہ کام نہیں کرے جس کا ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن جو دیگر لوگ ہیں، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، وہ لوگ اس مشن پر ابھی تک ضرور موجود ہیں کہ جو ہے اسلام کو کیسے ختم کیا جا سکے. تو جب اس طریقے کا کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں جس شخص کو ابھارا گیا تو وہ بھی ایک مقصد کے لیے ابھارا گیا نا. اس کو ایسے ہی تو وہ نہیں آ گیا، اسے ایک مقصد کے لیے ابھارا گیا. پھر جو ہے اس کی فین فالوئنگ باقاعدہ بڑھائی گئی. جھوٹے جو ہے عیسائی جو ہے نا راہب، ان کو لایا گیا اور باقاعدہ انہیں ہروایا گیا تاکہ اس کی ایک فین فالوئنگ بڑھے کہ ایک جو ہے نا ابھرتا ہوا جو ہے نا ایک کوئی شخص پیدا ہو رہا ہے. تو جیسے کہ آپ نے بات کی ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ظفر اللہ خان ہے، اور جو ہے ایم علیم ہے، جو بھی ہے، تو ان ساروں کو ایک منصوبے کے تحت اوپر لایا جاتا ہے. اور ان کے جو ہے پیچھے پھر بہت بڑی بڑی جو ہے سازشیں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے یہ لوگ خود اوپر نہیں آ جاتے، نہ ان میں اس طریقے کی کوئی صلاحیت ہوتی. ختم نبوت کے متعلق مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آئی. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت عمارت بنائی گئی، بہت خوبصورت، ہر لحاظ سے پرفیکٹ عمارت بنائی گئی. دیکھنے والا دیکھتا ہے اس عمارت کو اور اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. بولتا ہے اتنی خوبصورت عمارت بنائی گئی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی کہ یہ اینٹ آگے لگ جائے اور اس عمارت کی خوبصورتی مکمل ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں. اشارہ ان کا وہی ہے کہ وہ جو عمارت تھی وہ نبوت کی عمارت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی عمارت کو بنایا اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی جو کہ اینٹ میں تھا، اور وہ اب اینٹ لگ گئی ہے تو اس محل کی خوبصورتی مکمل ہو گئی. بالکل. اب وہ دیکھیں، احادیث بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ وہ جو ہے محل ہے، وہ قصر ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی چیز کا ایڈیشن نہیں ہو سکتا. اب وہ اپنی جگہ پر مکمل ہے. وہ ایک آخری اینٹ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ مکمل ہو چکا ہے سلسلہ. اسی طریقے سے میرے نبی نے خود فرمایا، لو کانا بعد نبی لکانا عمر، کہ میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے اہل و عیال کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے آپ لوگ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اہل و عیال کا خیال رکھنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے.